بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹی وی بائی موہد مرزا میں خوش آمدید۔ ویورز، آج آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو آٹو موبائل کی فیلڈ میں آٹو موبائل کا آئنسٹائن کہا جاتا تھا۔ اس شخص نے امریکہ کی گاڑیاں بنانے والی دوسری بڑی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا۔ اس شخص کا نام لی آیاکوکا ہے۔ لی آیاکوکا 5 اکتوبر 1924 کو پینسلوینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے ایلن ٹاؤن میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین اٹلی سے نقل مکانی کر کے امریکہ پہنچے تھے۔ اس کے والدین نے اس کا نام لیڈو اینتھونی آیاکوکا رکھا تھا۔ اس نے جوتو یونیورسٹی سے انڈسٹریل انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور کارساز کمپنی فورڈ میں بھرتی ہو گیا۔ یہ فورڈ میں سیلز مینی کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے ڈیزائن بھی بناتا تھا۔ فورڈ کی مشہور گاڑی مسٹینگ بھی لی آیاکوکا کی ہی تخلیق ہے۔ اس کے بنائے ماڈلوں نے کمپنی کے کاروبار میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا اور لی آیاکوکا ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ فورڈ کمپنی کا صدر بن گیا۔ 1978 میں اس کے فورڈ کے مالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور یہ فورڈ کمپنی کو چھوڑ کر ایک دوسری کمپنی کریسلر میں چلا گیا۔ ان دنوں کریسلر کمپنی دم توڑ رہی تھی۔ کریسلر کبھی امریکہ کی سب سے بڑی آٹو موبائل کارپوریشن ہوتی تھی، لیکن پے در پے نقصانات کے باعث وہ دیوالیہ ہو رہی تھی۔ کمپنی کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے $1.5 بلین کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت کوئی بینک بھی کریسلر کمپنی کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لی آیاکوکا نے امریکی صدر ریگن کے تھرو یورپ کے ایک بینک سے بات چیت کی اور وہ بینک $1.5 بلین دینے کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی گارنٹی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی گورنمنٹ دے گی۔ یہ ایک ناقابل عمل شرط تھی، لیکن لی آیاکوکا نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت کے امریکی صدر ریگن نے لی آیاکوکا کو کانگریس کے سامنے پیش کر دیا۔ لی آیاکوکا نے کانگریس میں جس خوبصورتی سے اپنا موقف پیش کیا وہ بذات خود ایک تاریخ ہے۔ اس نے کہا اگر کریسلر بند ہو گئی تو یہ امریکہ جیسی سپر پاور کی شکست ہوگی۔ دنیا یہ کہے گی جو امریکہ ایک کارساز کمپنی نہیں چلا سکتا وہ دنیا پر خاک حکمرانی کرے گا۔ اس نے بتایا اگر کریسلر بند ہو گئی تو 2 لاکھ امریکی بے روزگار ہو جائیں گے، امریکی کاریں دنیا میں اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گی اور ہم لوگ شرمندگی سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ قصہ مختصر، لی آیاکوکا نے کانگریس کو قائل کر لیا اور کانگریس نے بینک کو گارنٹی دے دی اور کریسلر کمپنی کو $1.5 بلین مل گئے۔ لی آیاکوکا نے ان $1.5 بلین سے 2 نئے ڈیزائن متعارف کروائے اور جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے لگے۔ اس نے نہ صرف بینک کا قرضہ بھی واپس کر دیا بلکہ دیوالیہ ہوتی ایک کمپنی کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ ویورز، لی آیاکوکا سے ایک مرتبہ ایک صحافی نے انٹرویو کے دوران ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا تھا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہکہا لگایا اور بولا میرے والد۔ صحافی نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے؟ اس نے بتایا میرے والد ہفتے میں ایک دن مجھے ڈنر کے لیے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر جاتے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی بیرے کے ہاتھ پر $10 کا نوٹ رکھ دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے یہ تمہاری ٹپ ہے، ہم ڈنر کے لیے آئے ہیں اور اب ہمارا ڈنر خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ویٹر تمام گاہکوں کو چھوڑ کر ہماری خدمت میں جت جاتا تھا۔ میں نے والد کی سعادت سے سیکھا اگر آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے اس کا حصہ دے دیں۔ میں نے اسے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ پوری دنیا میں لوگ اپنے ورکروں کو سال کے آخر میں بونس دیتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سال کے شروع میں اپنے ورکروں کو اکٹھا کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں تم لوگ تخمینہ لگاؤ ہم سال کے آخر میں کتنا منافع کما پائیں گے۔ وہ تخمینہ لگاتے ہیں
میں اس تخمینے کے مطابق انہیں سال کے شروع میں بونس دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ان سے کہتا ہوں اب مجھے ٹارگٹ کے مطابق پیسہ کما کر دکھاؤ، اور اس کے بعد ورکر کمال کر دیتے ہیں۔ میرے اس فارمولے کے باعث مجھے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ رہی کارپوریٹ لائف کی بات تو اس کے لیے 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں آپ نے کرنا کیا ہے۔ دوسرا، اس کام کے لیے دنیا کے بہترین لوگ منتخب کریں۔ تیسرا، اپنی ترجیحات طے کریں، اور چوتھا، چاہے 1 انچ ہی صحیح، اپنے ٹارگٹ کی طرف روزانہ تھوڑی تھوڑی پیش رفت لازمی کریں۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔